کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ یہ لٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں حوریں ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں، اور یہ پتھر مارنے والے اب اداس پھر رہے ہیں، اب اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتاً علی العباد۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرجتی دکھائی دی تو اب پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے، اب ہم نے وہ چراغ بھی بجھا لیے، اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا، عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا؟ جنہوں نے محفوظ کرنا تھا، جو پناہ گاہیں تھی، ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی۔ تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس۔ اللہ اکبر۔ صاحبو، اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر خود کہہ رہے ہیں، تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے۔ حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ کربلائیں سجتی ہیں تو پچھتانا یزید کو پڑتا ہے، پچھتانا ابن زیاد کو پڑتا ہے، پچھتانا شمر کو پڑتا ہے۔ حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتاً علی العباد۔ اچھا، بات تلخ نہ ہو، بات کڑوی نہ ہو، تو میں ایک بات کہوں کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، انہیں اپنے قد کو بڑھانے کے لیے بھنڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے، ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے کہ اس طرح کا دربار بنوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے۔ ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے، اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ گیا، یہ زندگی کا اجالا ہم سے چھن گیا۔ تو یا حسرتاً علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سر بلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، مذاق ہی کرتے ہیں۔ اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول، صاحب نہیں، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے۔ یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی، مخالفتیں بھی ہوں گی، اذیتیں بھی ہوں گی، دکھ بھی ہوں گے، تان و تشنی کے برستے تیر بھی ہوں گے، لوگ گالیاں بھی دیں گے۔ جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دی، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو، چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا، وہ مقاومت تو اٹھائے گا، وہ تانے تو دے گا، وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا۔ تو صاحب، جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے، جب پاک باز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر کے آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے، تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی۔ ایک زمانہ تھا جب درس قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا، تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی، لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی، تو وہ بڑے ازردہ سے ہو گئے۔ اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے، چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف، تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے، لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا۔ تو اس نے کہا جی فلاں نے آپ کو جادوگر کہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگی، چونکہ حضور کو بھی جادوگر کہا گیا تھا۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ مجھے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ثاقب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب منہ کر کے پڑھتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے، تو اتنے لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے۔
تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں وہ وظیفہ بتا ہی نہ دوں سب کو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا. تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا. تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا. میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا. وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات 2 بجے. اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا. وہ کبھی گجرانوالا، کبھی سیالکوٹ، کبھی راول پنڈی، کبھی ساہیوال، کبھی ہڑپے، کبھی کراچی، کبھی بیرون ملک، کبھی مسجد میں، کبھی ہال میں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں. اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ. پھر کن انکھیوں سے نہ دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ. 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، زمانہ تمہارے قدم بھی چومے گا. تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، اس سے کرو، محنت کرو. یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ. تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے. گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے. پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے، پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کش دھماکے تک پہنچ گئی ہے. میرے نظریے کو نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کش دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں. عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی. تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے. تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. لوگوں نے تو پیغمبروں پہ، پیغمبر زادیوں پہ، پیغمبر زادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تان و تشنیع کے تیر برسائے. آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے، حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے. یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے. تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں، یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدحیق کی جاتی رہی ہے. فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، اس کو مذاق ہی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر اس پہ برساتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں ہلاک کر دیں، کتنی قومیں برباد ہو گئیں. جن کا طوطی بولتا تھا آج باقی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا انہم الیہم لا یرجعون. اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے. فرعون گیا تو اب کسی ملک پہ فرعون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے. فرعون بھی پلٹ کے نہیں آیا. خاقان گئے تو آج خاقان نظر نہیں آتے. تغلق، ایبک، فرعین مصر آج کہاں نظر آتے ہیں؟ جن کا طوطی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے جو سننے والے لوگ ہیں ان کی چمکتی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں. چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے، چونکہ میرے پاس نہ تو لچھے دار تقریر ہے، نہ کان پہ رکھ کر کے میں سر کھینچ سکتا ہوں. تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لیے آتے ہیں وہ ہماری مجالس میں تو نہیں آئیں گے. یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے. یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے. تو تاریخ کے قاری بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی، اہل دانش بھی، وکلاء بھی، ڈاکٹر بھی اور پڑھے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی. لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا طوطی بولتا تھا، سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کا اوباما کہہ لیں، اس کا نام کیا تھا؟ تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے، لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا. حالانکہ اس دور کا سپرمین، اس دور کا اوباما. اچھا اس دور کے کس